پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کے علم میں صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد میں مولانا توفیق احمد عمری مدنی حافظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کچھ مختصر تاثرات ہم تمام کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: تسمعون ويسمع منکم ويسمع ممن سمع منکم، رواہ ابو داود۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے محترم سامعین اور سامعات، میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کرنے اور اس جلسے کی کارکردگی کو دیکھنے اور سننے کا موقع عنایت کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس مدرسے کے ذمہ داران کا بھی میں شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی اور اس کا موقع عنایت کیا۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ کو اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو امانت دعوت دین کی اور تبلیغ شریعت کی اللہ تعالیٰ سے حاصل کی تھی، اس امانت کو آپ نے پورا امت تک پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا کہ اس امانت کو جن لوگوں کے میں حوالے کر رہا ہوں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد والوں تک اس امانت کو پہنچائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے علم کے، انبیاء کے عمل کے، انبیاء کی دعوت کے اور انبیاء کی تبلیغ کے وارث ہوتے ہیں۔ اور دعوت دین اور تبلیغ شریعت کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا تھا، وہی ذمہ داری علماء کی ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر دین کا علم رکھنے والے علماء کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انہی علماء کی وجہ سے اور انہی علماء کی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد لوگوں کو دین ملتا ہے اور لوگوں کو شریعت کی صحیح تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ اور دینی مدارس یا دینی تعلیمی ادارے یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے ان علماء کو تیار کیا جاتا ہے، جہاں سے لوگوں کے درمیان صحیح دین کو، صحیح عقیدے کو اور صحیح اسلامی تعلیمات کو پہنچانے والے علماء کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں اور یہ وہ مراکز ہیں۔
اور ان مراکز کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی تقریر میں شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ کی تقریر میں بھی آپ نے سنا۔ ان مدارس کا وجود کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ان مدارس کے بغیر دین کی صحیح تعلیم اور دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ الحمدللہ ہمارے تین بھائی برادرم صدیق عمری، برادرم عبداللہ عمری اور برادرم قاسم عمری، ان تینوں نے اپنے معاشرے کے اندر اور اس نئے شہر کے اندر اس ضرورت کو محسوس کیا تھا شروع سے ہی، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس ادارے کی بنیاد جب سے رکھی گئی اور اس ادارے کے بارے میں رپورٹ اور اس ادارے کے بارے میں خبریں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھتا تھا، سنتا تھا، مگر آج پہلا موقع ہے کہ میں براہ راست اس مدرسے کی کارکردگی کو دیکھا، اس مدرسے کے طلباء اور طالبات کی تقریری مظاہرے کو دیکھا، اور ان طلباء کو، ان طالبات کو تیار کرنے میں یہاں کے معلمین کا اور یہاں کی معلمات کا جو رول رہا ہے، ان کی جو محنتیں رہی ہیں، ان کی جو کاوشیں رہی ہیں، ان طلباء اور طالبات کی تقریروں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت کمسن طلباء تھے، بہت چھوٹے چھوٹے طلباء تھے، طالبات بھی تھے، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دین پر مشتمل باتیں انہوں نے بتائیں، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی تقریروں کو پیش کیا، بغیر ڈر، بغیر خوف اور بغیر جھجک کے ان بچوں نے تقریری مظاہرہ کیا۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ان اخوان نے اس مدرسے کو قائم کیا، اور اس مدرسے کی عمر تقریباً 5-6 سال کی عمر ہے، اور اتنی مختصر سی مدت میں اس مدرسے نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، اور اس مدرسے نے اتنے طلباء کو تیار کیا ہے، اتنی طالبات کو تیار کیا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مدرسے کو قائم کرنے والوں نے اور اس مدرسے کے ذمہ داران نے کتنی محنتیں کی ہیں اور کتنی کاوشیں کی ہیں۔ جیسا کہ برادرم صدیق عمری نے اس مدرسے کی تاسیس اور اس مدرسے کی بنیاد کیسے پڑھی، اس مدرسے کا وجود کیسے ہوا، اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا اپنی بات کے اندر اور اپنی رپورٹ کے اندر، اور انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ کس طرح لوگوں نے تعاون کیا اور کس طریقے سے ان کا ارادہ اور ان کی نیت عمل میں تبدیل ہو گئی، اور کس طریقے سے اس مدرسے کا وجود ہوا، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ مگر کسی بھی بڑے کام کے لیے، کسی بھی تعمیری کام کے لیے راستے میں رکاوٹیں ضرور حائل ہوتی ہیں، راستے میں مشکلات ضرور آتے ہیں، تو اس مدرسے کو قائم کرنے میں بھی بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی، بہت ساری رکاوٹیں آئی ہوں گی، مگر ہمارے ان بھائیوں نے اپنی مستقل مزاجی کے ذریعے سے، اپنے عزم و حوصلے کے ذریعے سے ان تمام مشکلات کو ختم کیا، اور ان تمام مشکلات کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے اس مدرسے کو انہوں نے قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول کرے، اور مستقبل میں جو عزائم وہ رکھتے ہیں، مستقبل میں ان کے جو ارادے ہیں، جیسا کہ برادرم قاسم عمری نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان عزائم کو ان کے لیے آسان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے، اور اس مدرسے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے خدام اور دین کے خادمات کو تیار کرے۔ کسی بھی مدرسے کی کامیابی کے لیے جہاں انتظامیہ کی، جہاں اساتذہ کی ضرورت، جہاں اساتذہ کی محنتیں ضروری ہیں، ویسے ہی مدرسے کی کامیابی کے لیے اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور اس مدرسے میں پڑھانے والے والدین اور ذمہ داران کی بھی محنت بہت ضروری ہے۔ ان اخوان نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر، اور وہ اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں،
اب یہاں کے محلے والوں کا فرض بنتا ہے اور یہاں رہنے والے دوسرے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس مدرسے کے اندر اپنی اولاد کو لائیں، اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس مدرسے کے اندر اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ تبھی یہ مدرسہ ترقیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور تبھی اس مدرسے کو قائم کرنے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ داخلہ دلائیں اور زیادہ سے زیادہ اس مدرسے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں برادر عزیز شیبۃ الحمد مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے کچھ مختصر تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قابل احترام صدر جلسہ، دائز پر موجود تمام معزز و موقر علماء کرام اور حاضرین جلسہ و حاضرات، یہ ہم تمام کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم نے یہاں مدرسہ دارالامن کا 6واں سالانہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ طلباء اور طالبات کا جو علمی مظاہرہ تھا اسے ہم نے دیکھا اور سنا۔ یقیناً یہ وہ طلباء و طالبات جو آپ لوگوں کے سامنے اپنی تقاریر پیش کیں، جو بہت ہی کم سن تھے لیکن ان کے اندر جو حوصلہ تھا، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی جھجک کے اتنی بڑی محفل اور مجلس میں انہوں نے اپنی بات رکھی۔ یقیناً اس کے پیچھے جو اساتذہ کرام نے محنتیں کی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں اپنے طرف سے دل کی گہرائی سے آپ تمام اساتذہ کرام، معلمات اور اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کا مشکور ممنون ہوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس قدر جو ہے تیار کیا کہ وہ علماء کے سامنے، لوگوں کے سامنے بلا کسی جھجک، بلا کسی خوف و ڈر کے اپنی بات کو رکھی اور تقریر پیش کی۔ معزز سامعین و سامعات، یہ وہ مدارس ہیں جو اسلام کے اصل قلعے ہیں، یہ وہ مکاتب ہیں اگر دیکھا جائے یہ اصحاب صفہ یا دار ارقم کے وارثین ہیں۔ آج ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری شناخت کو، ہماری پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی پیمانے میں ہو یا ملکی پیمانے میں، ہر طرح سے ہمیں دبانے کی، کچلنے کی سازشیں چل رہی ہیں اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے۔ لیکن یقین مانیے یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ مکاتب ہیں جو ہمارے شناخت کو باقی رکھتے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمارے داڑھی سے پریشان نہیں ہیں، ہمارے وجود سے پریشان نہیں ہیں، اگر وہ کسی چیز سے پریشان ہیں ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس سے پریشان ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو مکاتب ہیں اس سے جو بچے تیار ہوتے ہیں یہی آگے جا کر اسلام کے داعی بنتے ہیں، یہی آگے جا کر اسلام کے نشر و اشاعت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس دنیا کے سارے خطے میں پہنچ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تعلیم یہ ہمارا حق ہے۔ ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اور یہ وہ مساجد، یہ وہ مکاتب
اور وہ مدارس ہیں جو تعلیم کے ساتھ ہمیں تربیت بھی دیتی ہیں۔ آپ نے ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبانی تقاریر سنی، دیکھا آپ نے ان تقاریر میں جو عناوین تھے، جو عقائد سے تعلق رکھتے تھے، آداب سے تعلق رکھتے تھے، حقوق والدین ہو، حقوق النبی ہو، یعنی یہ سارے چیزیں اگر ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے اندر ڈال دیا جائے، یقین مانیے وہ بڑے ہو کر بھی ان باتوں کو نہ بھول سکیں گے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جو ہمارا بچہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اسے لے کر ایسے اسکول میں چھوڑتے ہیں جسے شاید پلے گراؤنڈ یا ایسے کچھ نام سے جانا جاتا ہے، جہاں بچوں کو کھیلنا سکھایا جاتا ہے، بچوں کو کھیلنا سکھایا جاتا ہے۔ یقین مانیے اگر ان مکاتب، ان مدارس میں آپ اپنے بچوں کو چھوڑیں گے تو یقین جانیے جب ان مکاتب و مدارس سے نکلیں گے وہ اسلام کے داعی اور مبلغ بن کر نکلیں گے۔ معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف دھیان دیں۔ اگر بچوں کی تربیت ان کے بچپن سے صحیح ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، تو یقین جانیے یہ فتنہ ارتداد جیسے فتنے ہمارے سامنے وجود میں نہیں آتے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی نہ صحیح تعلیم دی، نہ صحیح تربیت دی، جس کی وجہ سے بہت سارے فتنے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں منہ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو اسلام کے قلعے ہیں، مساجد ہو یا مدارس یا مکاتب، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت کرے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ، معلمات اور مشرفین کو جزائے خیر عطا کرے، جو امت کے نونہاروں کو اور امت کے آنے والے نسلوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدر اجلاس، مہمانان نظام، ذی وقار علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات، معزز حاضرین و حاضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر مدرسہ دارالامن کے سالانہ اجلاس میں شرکت کیے ہیں۔ معزز حاضرین، مدرسہ دارالامن کی ابتدا سے میں اس مدرسے سے واقف ہوں۔ الحمدللہ 2018 یکم جنوری سے اس مدرسے کا آغاز ہوا، اور اس وقت اس کا یہ 6واں سالانہ جلسہ آج چل رہا ہے۔ اس مدرسے میں اس وقت لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد 320 ہے، جو غیر معمولی ہے۔ چھوٹی سی جگہ میں اتنا بڑا مدرسہ کام کر رہا ہے، اور آپ نے رپورٹ میں سنا بھی ہے کہ ایک طالب علم نے قرآن کریم مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا ہے، اور آئندہ سال کئی ایک طلباء یہاں سے حفظ کر کے نکلنے والے ہیں، اور فضیلت سے 5 طالبات یہاں کی فارغ ہوئی ہیں۔ یہاں پر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی یہاں پر نظم ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ
دینی تعلیم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا کی تعلیم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیتے ہیں، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ دینی تعلیم کو برائے نام حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت دیکھیں، دینی اور دنیاوی تعلیم یہ دونوں ایک انسان کے لیے ضروری ہیں۔ جہاں دینی تعلیم ضروری ہے وہاں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی حالات اور معاشرے کے لیے یا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے دنیاوی تعلیم کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ سابقہ میں اگر ہم دیکھیں، جو مدارس یا جامعات ہوا کرتے تھے وہاں پر یکساں دینی اور دنیاوی تعلیم ہوتی تھی، لیکن حالات کے بدلتے بدلتے دینی تعلیم کو علیحدہ کر دیا گیا اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا جو دینی مدارس قائم ہوئے وہ مکمل طور پر دنیاوی تعلیم سے اصلی تعلیم سے علیحدہ ہو گئے، اور جو اصلی تعلیم کے ادارے قائم ہوئے انہوں نے دینی تعلیم کو بہت دور کر دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذہن میں بس یہی بات بس گئی کہ ہمارا جو اسلام ہے قرآن کریم کو پڑھ لینا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، بس اتنا ہی اسلام سمجھا، اور اس کے لیے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ جو دینی تعلیم ہے یہ مساجد اور مکاتب کی حد تک ہی محدود ہے، اس کو اپنے اسکولوں میں لانے کے لیے لوگ تیار بھی نہیں ہوئے۔ اگر ہم یہاں پر غور کر کے دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے بڑی ذمہ دار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ماں باپ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو عصری تعلیم کی طرف راغب کیا اور برائے نام دینی تعلیم سے متصف رکھا۔ ماں باپ اگر یہ دینی تعلیم سے واقف ہوتے تو یقیناً یہ اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم کی طرف راغب کرتے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ دینی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ ماں باپ نہیں جانتے کہ کیسی زندگی گزارنا ہے، ماں باپ واقف نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو کیسے اسلامی طرز پر ان کی نشو و نما کرنا ہے، کیا تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو پالنے، تربیت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے، اس سے ماں باپ واقف نہیں ہیں۔ تو آج حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ یہ اولاد جو دین سے دور ہو رہی ہے اور عصری تعلیم کی طرف راغب ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارا معاشرہ، ہم معاشرہ اور سوسائٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرہ اور سوسائٹی جس رخ پر جا رہی ہے ہم بھی اسی رخ پر جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام کیا ہمیں سکھا رہا ہے، جبکہ اگر آپ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو حاصل کریں تو معاشرے کو کیسے سدھاریں، کیسے اس کی اصلاح کریں اور معاشرے کے اندر کیسے جئیں،